انسان کی زندگی کا اختتام یہ سب سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار وہ خاتموں پر ہے۔ حسن خاتمہ، ہمارا اختتام اچھا ہو، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عزیز بھائیوں، سب سے پہلی چیز ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے اور ہمیشہ کرتی رہنی ہے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو عادت ڈالیں اللہ کے ذکر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری بات، آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ کب ممکن ہے؟ لا الہ الا اللہ آخری وقت میں، تو کیسے ممکن ہے کہ میری موت آئے اور میری زبان سے کلمہ جاری ہو جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ کب ہوگا؟ یاد کب آئے گا؟ کیا وہ شخص جس نے اپنی زبان کو یہ عادت ڈالی ہے، دکھ آیا تو شکوہ، چوٹ لگی، ٹھوکر لگی، تیری ماں کی، تیری بہن کی، اس سے پیچھے اس کی زبان نہیں رکتی، کیا اس بندے کو جب موت آئے گی کلمہ جاری ہوگا زبان سے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو، ایسی موت ہو جو اللہ کو پسند ہو، پھر ہمارے اوپر ضروری ہے کہ اگر گناہ ہو جائے انسان ہونے کے ناطے، پھر رب کی طرف پلٹنے میں، رجوع کرنے میں، اللہ کو منانے میں، رب کے قریب ہونے میں، اللہ کے ساتھ تعلق کو دوبارہ درست کرنے میں دیر نہ کرو۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو ایمان لایا اور گناہ ہو گیا تو فوراً اس نے اپنی اصلاح کر لی، واصلح، ایسے بندے کے متعلق رب گارنٹی دے رہا ہے اس کے خاتمے کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ حافظ محمد بن عبدالسلام بٹوی، اسلامک اسکالر۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يموت احدكم الا وهو يحسن الظن بالله۔ محترم بھائیو، بزرگوں، عزیز طلباء، معززات ماں اور بہنوں، کسی بھی چیز کا اختتام بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، کھیل کا میدان ہو، تعلیم کا میدان ہو، سیاست کا معاملہ ہو، معیشت کا معاملہ ہو، انفرادی سطح پر ہو، خاندانی سطح پر ہو، ملکی ملی سطح پر ہو، ہر شخص نتائج کے انتظار میں ہوتا ہے۔ آپ دنیاوی حساب سے دیکھ لیں، کھیل ہے مثال کے طور پہ، کھلاڑی شروع میں جتنا مرضی اچھا کھیلتا ہو، ناظرین اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس میچ کا اختتام کیا ہوگا۔ آپ دینی مسائل اور معاملات کو دیکھ لیں، ایک شخص نماز شروع کرتا ہے اور ساری نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے بے وضو ہو جاتا ہے، تو اس کی نماز مکمل نہیں ہے، اس کی نماز ہے ہی نہیں، اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ایک شخص سارا دن روزے کے تمام جو امور ہیں وہ سارے مکمل کر کے روزہ پورا کرتا ہے، اور 1 منٹ پہلے سورج کے غروب ہونے سے 1 منٹ پہلے وہ اس کو افطار کر لیتا ہے، اس کا روزہ مکمل نہیں ہے۔ تو کسی بھی کام کا اختتام یہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔
بالکل اسی طرح انسان کی زندگی کا اختتام یہ سب سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار وہ خاتموں پر ہے۔ ایک شخص ساری زندگی نیکی کر رہا ہے یا ایک شخص ساری زندگی گناہ کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، فرمایا لا تعجبوا بعمل احدکم حتی تنظروا ما یختم او کما قال بما یختم، فرمایا کسی شخص کے عمل کو دیکھ کر تعجب نہ کرو جب تک تم اس کے خاتمے کو نہ دیکھ لو۔ آپ دیکھتے ہیں ایک شخص بہت نیک ہے، فرمایا جب تک نیکی پر اس کا خاتمہ نہ دیکھ لو اس کی نیکی پر تعجب نہ کرو۔ کوئی شخص برائی میں انتہا پڑ چکا ہے، اس پر جہنمی ہونے کا فتویٰ نہ لگاؤ جب تک تم اس کے اسی برائی اور شرک پر اختتام نہ دیکھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، ایک شخص وہ جہنمی لوگوں کے اعمال کرتا ہے، ساری زندگی جہنمی لوگوں کے اعمال کرتا ہے، حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک کہ وہ جہنم کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ ایک بازو، ایک ذراع فاصلہ رہ جاتا ہے، بالکل جہنم کے قریب۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ، اللہ کی لکھی ہوئی کتاب، اللہ کا علم غالب آ جاتا ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ حق لکھا ہے، اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا، یہ جنتی لوگوں میں سے ہے۔ فرمایا فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یہ جنت والوں کے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، بالکل موت کے قریب، بالکل جہنم کے قریب۔ اللہ اس کو نیکی کی توفیق دے دیتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، نیکی کی طرف پلٹ آتا ہے، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةِ، جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ایک شخص ساری زندگی بہت نیک ہے، نیکی پر اس کی زندگی گزری ہے، اور حتی یکون بینہ وبینہا الا ذراع، یہاں تک کہ وہ جنت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ ایک بازو فاصلہ رہ جاتا ہے، بالکل جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا علم، اللہ کو اپنے علم کے مطابق اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ جہنم والوں میں سے بالکل قریب ہوتا ہے جنت کے، کہ وہ نیکی کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ اپنے ان گناہوں کی شامت میں فَيَدْخُلُ النَّارِ، وہ آگ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی چند ایک میں مثال لے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، ایک لڑکا تھا، یہودی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، آپ کو پتہ چلا بیمار ہے، آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے گئے تو اس کا وقت بالکل قریب تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تو کلمہ پڑھ لے، تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا یعنی مشورے کے لیے، تو باپ نے کہا کہ ابو القاسم کی بات کو مان لے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھا ہی روح نکل گئی، ساری زندگی کفر پر، یہودیت پر، شرک پر، آخری لمحے میں اللہ نے کلمہ عطا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر سے باہر نکلے، آپ کا چہرہ وہ خوشی سے کھلکھلا رہا تھا، اور آپ فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے اس لڑکے کو آگ سے بچا لیا۔ دوسری طرف ایک شخص، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں ایک شخص بہت بہادری سے لڑ رہا ہے، میدان قتال میں جہاد کر رہا ہے، اس سے عظیم عمل کیا ہو سکتا ہے؟ تو بہت ہی بہادری سے اس نے قتال کر رہا، بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ اس کی بہادری کو دیکھ کر صحابہ میں سے بعض نے کہا ما اجزأ من اليوم کما اجزأ فلان، جس طرح کی بہادری اور کمال اس نے کر دیا ہے
کسی اور نے اتنا کمال نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہو من اہل النار، خبردار سنو یہ آگ والوں میں سے ہے. ایک صحابی کہتے ہیں مجھے بہت تعجب ہوا، میں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا. آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھا وہ زخموں سے چور ہوتا ہوتا، زخم لگتے لگتے برداشت نہیں کر سکا، اپنی تلوار کو پیٹ پر رکھا اور خودکشی کر لی. میرے عزیز بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم میں سے کوئی شخص ہرگز فوت نہ ہو مگر اس کی کیفیت یہ ہو کہ وہ فرما بردار ہو، مطیع ہو، اللہ کے حکموں کو ماننے والا ہو، اس کے نواہی اور منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے والا ہو. فرما برداری کی حالت میں تم نے فوت ہونا ہے. یہ تمہارے اوپر لازم ہے، مجھ پر اور آپ پر یہ اللہ نے لازم کر دیا ہے، فرض کیا ہے کہ ہم موت آئے تو کس حالت میں؟ اللہ کے فرما بردار ہوں. کیسے ممکن ہے؟ موت کا تو پتہ نہیں ہے. یہاں بیٹھے ہیں، کوئی شخص اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے، میں نے بہت ابھی لمبی زندگی گزارنی ہے، وہ باہر نکلتا ہے موت اس کو گھیر لیتی. کتنے بچے سمجھتے ہیں جوان ہونا ہے پھر بڑے ہونا ہے، وہ بھی فوت ہو جاتے ہیں. موت کا تو کچھ پتہ نہیں ہے. تو کیا صورت ہے کہ اللہ کے اس حکم پر ہم عمل کریں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فوت ہونا ہے، اللہ کے دربار میں تم نے آنا ہے، ایک ہی حالت میں آنا ہو، تم فرما بردار ہو، مطیع ہو، تمہاری زندگی، تمہاری موت اس طرح ہو کہ مجھے پسند ہو، اس طرح کی تمہاری موت ہونی چاہیے. حسن خاتمہ، ہمارا اختتام اچھا ہو، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عزیز بھائیوں، سب سے پہلی چیز ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے اور ہمیشہ کرتی رہنی ہے، کیونکہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جلیل القدر انبیاء، جلیل القدر، جن کی ساری زندگی اللہ کی اطاعت پر گزری، اور اللہ کی اطاعت پر ہی نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق کو اطاعت پر لانے پر گزری. ان کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی اطاعت میں لے کر آتے تھے، خود تو کرتے تھے، دوسروں کو بھی اللہ کی اطاعت میں لے کر آتے تھے. اتنے جلیل القدر انبیاء، وہ بھی اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اللہ ہماری خطائیں جو ہیں ان کو مٹا دے. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ ہمیں فوت کرنا تو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا، اس طرح کی موت ہو جس طرح نیک لوگوں کی ہوتی ہے، وہ موت ہو جو تجھے پسند ہو. اللہ ایسی موت، کون دعا کر رہے؟ انبیاء، صالحین، صدیقین. آپ یوسف علیہ السلام کو دیکھو، اللہ نے کیا کمالات نہیں دیے، کتنا جلیل القدر کہ اللہ ان کے تقوی قرآن میں بیان کر رہا ہے، اللہ ان کی پاک دامنی قرآن میں بیان کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں یوسف کریم ابن کریم، خود معزز باپ کا بیٹا، اس کا باپ بھی معزز، اس کا باپ بھی معزز. یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تعریفیں، اللہ قرآن میں تعریفیں کر رہا ہے. اتنا جلیل القدر نبی، فکر کس بات کی ہے؟ فکر کس بات کی ہے؟ رب قد آتیتنی من الملک، اللہ تو نے بادشاہی بھی دی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اللہ خوابوں کی تعبیر کا تو نے علم بھی سکھایا. اللہ ساری نعمتوں کا اعتراف ہے، دنیا میں تیری میرے اوپر بہت ساری نعمتیں ہیں، جس چیز کا تجھ سے سوال ہے توفنی مسلمہ، اللہ مجھے فوت کرنا تو جس طرح اب تیرا تابعدار ہوں، فرما بردار ہوں، اسی فرما برداری میں مجھے فوت کرنا. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے اٹھانا تو نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ اٹھانا.
اور میرے بھائیوں، یہ دعا کس قدر ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ان قلوب بنی آدم کلھا، آدم کی تمام اولاد کے دل بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد، فرمایا اللہ کی 2 انگلیوں میں تمام آدم کی اولاد کے دل ہے، جس طرح ایک بندے کا دل ہو، ساری آدم کی اولاد کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں میں اللہ نے پکڑے ہوئے ہیں، فرمایا کہ وہ یصرفہ کیف یشاء او کما قال، جب چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے دل پھیر دیتا ہے، نیکی پر ہے اس کو معصیت پر پھیر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی معصیت پر ہے، اللہ کی نافرمانی پر ہے، لمحے بھر میں اس کو اللہ کی اطاعت پر پھیر دے، رب کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، صرف قلوبنا علی طاعتک، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے، اپنی اطاعت پر لے آ۔ آپ دعا کرتے ہیں یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو جمائے رکھنے والے رب، میرے دل کو، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر، اپنی اطاعت پر، اپنی فرما برداری پر ثابت رکھنا، لگے ہوئے ہیں تو لگائے رکھنا، پھیرنا نہ اپنی اطاعت سے، ہٹانا نہ اپنی اطاعت سے۔ آپ یہ دعا کر رہے ہیں، آپ کے صحابہ میں سے حضرت انس رضی اللہ عنہ تعجب کر کے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آمنا بکا وبما جئت به، اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے، جو کچھ قرآن اور جو اللہ کی طرف سے آپ لے کر آئے ہم اس پر ایمان لائے، فہل تخاف، کیا آپ تخاف علینا، ہمارے متعلق ڈرتے ہیں کہ ہم پھر جائیں گے، ہم بھی پھر سکتے ہیں، ہمارے دلوں پر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی پھیر سکتا ہے؟ فرمایا نعم، ہاں۔ پھر آپ نے وہی الفاظ فرمائے کہ یہ تمام آدم کی اولاد کے دل اللہ کے ہاتھ میں جب چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، اس لیے اللہ سے یہ دعا لازم رکھو کہ یا اللہ اپنی اطاعت پر قائم رکھنا، ثابت رکھنا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں اللہ جب تک زندہ رکھے اپنی اطاعت میں زندہ رکھے، جب موت دے تو اپنی اطاعت میں فرما برداری والی ایسی موت عطا فرمائے جو اللہ کو پسند ہو۔ دوسری چیز، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہمارا خاتمہ ایسا ہو جو اللہ کو پسند ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو عادت ڈالیں اللہ کے ذکر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری بات، آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ کب ممکن ہے؟ لا الہ الا اللہ آخری وقت میں، آخری وقت ہر کسی کا اس طرح تو نہیں آتا کہ 4 دن پہلے وہ بیمار رہے چارپائی پہ، اس کو پتہ چلنا شروع ہو جائے کہ ہن میرا آخری وقت آ گیا تو وہ لا الہ کا ورد شروع کر۔ ہر بندے کی موت تو اس طرح نہیں ہے نا بھائی، کسی کی حادثاتی موت ہے، کسی کی جو ہے وہ اچانک موت ہو جاتی ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ میری موت آئے اور میری زبان سے کلمہ جاری ہو جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ کب ہوگا؟ یاد کب آئے گا؟ کیا وہ شخص جس نے اپنی زبان کو یہ عادت ڈالی ہے، دکھ آیا تو شکوہ، چوٹ لگی، ٹھوکر لگی، تیری ماں کی، تیری بہن کی، اس سے پیچھے اس کی زبان نہیں رکتی، کیا اس بندے کو جب موت آئے گی کلمہ جاری ہوگا زبان سے؟ زبان سے کلمہ تب جاری ہوگا جب میں اپنی زبان کو عادت بناؤں اس بات کی کہ دکھ آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے غم کی خبر دی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں گھر میں قدم رکھتا ہوں، زبان خود بخود کہتی ہے بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا،
گھر سے باہر قدم رکھتا ہوں زبان خود بخود کہتی ہے اللہ اکبر. میں بستر پر داخل بیٹھتا ہوں تو میری زبان سے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا. میں اٹھتا ہوں زبان خود بخود کہتی ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. بیت الخلاء میں جاتا ہوں زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے. باہر نکلتا ہوں اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے. سواری پر جو ہے نا وہ بیٹھتا ہوں زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے. جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں اپنے بچوں کو ٹاٹا کی بجائے السلام علیکم کہتا ہوں. اپنے گھر میں سیڑھیاں چڑھتے وقت زبان خود بخود اللہ اکبر کے ورد جاری کر دیتی ہے. اپنی سیڑھیوں سے اترتا ہوں سبحان اللہ کا ورد زبان سے جاری ہو جاتا ہے. عزیز بھائیو یہ ہے وہ زبان کہ جب موت کے آثار نظر آئیں گے بغیر تکلف کے خود بخود لا الہ الا اللہ زبان سے جاری ہو جائے گا. ورنہ تیری ماں اور تیری بہن جو ہماری عادت ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں ایسی موت عطا فرمائے کہ جب ہماری روح نکلے زبان سے کلمہ نصیب ہو جائے. عزیز بھائیو اگلی چیز بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہم میں سے ہر شخص کو. فرمایا لا يموت احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. تم میں سے کوئی شخص فوت نہ ہو مگر اس حال میں کہ اللہ کے متعلق اس کا گمان اچھا ہو، اللہ کے متعلق اس کی سوچ اچھی ہو. کیا مطلب ہے اللہ کے متعلق گمان اچھا ہو؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ جب یہ فوت پتہ چل جائے نا میں فوت ہونے لگا ہوں، آج ابھی یہاں بیٹھے یہاں کھڑے اسی وقت میری موت آ جائے تو میرا اللہ کے متعلق یہ گمان ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ پر رحم کرے گا، مجھے معاف کرے گا، جنت میں داخل کرے گا. یہ ہر بندے کو ہر وقت اسی طرح تیار ہونا چاہیے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کہ تم میں سے کوئی شخص فوت نہ ہو مگر اس کا اللہ کے متعلق اچھا گمان ہو. اللہ کے متعلق اچھا گمان کیسے ممکن ہے؟ میں کہتا ہوں اگر آج مجھے اسی وقت موت آ جائے تو مجھے اللہ پر یہ امید ہے کہ اللہ میرے ساتھ احسان کرے گا، رحمت والا معاملہ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے زندگی میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کیا. مجھے اس پر امید ہے وہ میرے ساتھ رحمت والا معاملہ کرے گا، مجھے معاف کرے گا. آج ابھی ادھر اسی وقت فوت ہو جاؤں تو اللہ میرے اوپر رحمت والا معاملہ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنی عقیدہ توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اللہ کی عبادت میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی. مجھے رب پر امید ہے اللہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. ابھی ادھر یہیں اسی وقت فوت ہو جاؤں مجھے اللہ پر یہ امید ہے کہ اللہ میرے ساتھ احسان والا معاملہ کرے گا، رحم کرے گا، معاف کر کے جنتوں میں داخل کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے شک نہیں، یقین ہے اس بات کا کہ میری آمدنی میں حرام کی ملاوٹ تک نہیں ہے. یقین ہے. اگر یقین ہے الحمدللہ فخر سے کہیں آج اگر اسی وقت مجھے موت آ جائے مجھے اللہ پر یہ امید ہے، اللہ پر یہ امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر کے اپنی جنتوں میں داخل کرے گا. کیوں؟ کیونکہ میں اپنی نماز میں چوری نہیں کرتا، نماز کا پابند ہوں. صرف پابند نہیں، نماز کی فکر میں رہتا ہوں. مجھے اللہ پر رحمت کی امید ہے. اللہ اگر آج ابھی اسی وقت حادثاتی موت ہو جائے اللہ مجھے اپنی جنتوں میں داخل کرے گا. کس لیے؟ کہ میری زبان جھوٹ سے پاک ہے، مسلمان کی غیبت سے پاک ہے، میری زبان سے مسلمان کی عزت محفوظ ہے، میری زبان دھوکے سے پاک ہے، میری زبان فحش گوئی سے پاک ہے. اس لیے میں اللہ سے یہ رحمت کی امید رکھتا ہوں. زبان کے معاملے میں میرے فوت ہونے کے بعد رب مجھ سے سوال نہیں کرے گا. مجھے اللہ کے متعلق یہ اچھا گمان ہے. لا يموت احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. تم میں سے کسی کو فوت ہونے کی اس حال میں اجازت نہیں کہ اللہ کے متعلق بدگمان ہو. کس طرح؟ او یار میں مر گیا تو پکڑا جاؤں گا. ایسے اعمال نہیں ہونے چاہیے ہمارے اعمال نامے. اللہ کے متعلق میرا یہ گمان اچھا ہو. کیوں یہ گمان ہو اگر ابھی فوت ہو جاؤں مجھے اور جینے کا موقع نہ ملے، ابھی فوت ہو جاؤں اللہ مجھے جنتوں میں داخل کرے گا، مجھ سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ تو نے بہن کو وراثت کیوں نہیں دی، بیٹی کو وراثت کیوں نہیں دی، کیوں ہڑپ کر گیا تو اپنی بہن بیٹی کی وراثت. مجھ سے یہ سوال نہیں ہوگا.
اس لیے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اللہ مجھے اپنی جنتوں میں داخل کرے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر کوئی شخص اعمال اس کے کوئی نہیں، حرام اور حلال کی تمیز کوئی نہیں، وراثت ورثاء کی کھا گیا، کمزور عورتوں کی وراثت کھا گیا، نماز کا پکا چور، اور نماز ہفتوں بعد کوئی ایک آدھ پڑھ کے اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہو اور کہے مجھے اللہ کی رحمت کی امید ہے، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کوئی نہیں ہے رحمت کی امید، کیونکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت کی امید کن کو ہے؟ ایمان اس طرح کا جس طرح اللہ کو چاہیے۔ اگر ضرورت پڑے تو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں۔ ہجرت صرف یہ نہیں ہے کہ گھر چھوڑ کے جاتے ہیں، گناہوں کو چھوڑتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑتے ہیں، اللہ کی بغاوت سے ہجرت کرتے ہیں، ان کاموں سے جو رب کو ناپسند ہے، چاہنے کے باوجود، شدید تڑپ کے باوجود، ان گناہوں کے ساتھ دل لگا ہوا ہے، اس کے باوجود ان گناہوں سے ہجرت کر جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ان گناہوں کو۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، پھر وہ بزدل نہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں ہاں مجھے اپنے رب کی رحمت کی امید ہے، مجھے اللہ معاف کرے گا اور اپنی جنتوں میں داخل کرے گا۔ تو عزیز بھائیوں، اگلی جو چیز ہے جو ہر وقت ہی ایک مومن کے لیے اس میں ہر وقت اس کو ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت اور ہمارا خاتمہ اچھا ہو۔ بھائیو، انسان جو لفظ انسان ہے، اس کا معنی یہ لفظ نسیان سے ہے، بھول جانا۔ غلطی تو ہوتی ہے انسان سے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو، ایسی موت ہو جو اللہ کو پسند ہو، پھر ہمارے اوپر ضروری ہے کہ اگر گناہ ہو جائے انسان ہونے کے ناطے، پھر رب کی طرف پلٹنے میں، رجوع کرنے میں، اللہ کو منانے میں، رب کے قریب ہونے میں، اللہ کے ساتھ تعلق کو دوبارہ درست کرنے میں دیر نہ کرو، دیر نہ کرو۔ فمن آمن وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو ایمان لایا اور گناہ ہو گیا تو فوراً اس نے اپنی اصلاح کر لی۔ وَأَصْلَحَ، ایسے بندے کے متعلق رب گارنٹی دے رہا ہے اس کے خاتمے کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کوئی خوف کرنے کی بات نہیں ہے، کوئی غم کرنے کی بات نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایک مومن کو، کلمہ اسلام پڑھنے والے کو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو، آخرت پر ایمان رکھنے والے کو، قبر کے اندر سوال و جواب پر ایمان رکھنے والے کو زیب نہیں دیتا گناہ کے بعد ایک لمحہ بھی رکا رہے، اللہ سے اپنا معاملہ درست نہ کرے، زیب ہی نہیں دیتا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، میں بھی اور آپ بھی اپنے ایمان کا لیول چیک کر لینا، میرا ایمان کتنا ہے، اس کا لیول کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل، مومن شخص اپنے گناہ کو یوں سمجھتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، یخاف ان یقع علیہ، اور اس کو یہ ڈر ہے یہ پہاڑ میرے اوپر گرنے والا ہے۔ کیا کرے گا عقل مند؟ اور جس کو پتا ہو یہ پہاڑ گرنے لگا ہے، کیا کرے گا؟ فوراً کھسکے گا وہاں سے۔ مومن کو زیب ہی نہیں دیتا کہ گناہ رات کو ہو جائے اور پھر آنکھیں بند کر کے سو جائے اور کہے صبح دیکھی جائے گی، نہ، فوراً اٹھ، وضو کر، دو رکعتیں پڑھ، رب کے سامنے رو کے کہ اللہ انسان تھا، غلطی ہوگی، معافی دے دے، دوبارہ نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں تجھ سے دوبارہ نہیں کروں گا۔ اور جو آج میرا رویہ ہے، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَىٰ أَنفِهِ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، فرمایا فاجر اللہ کا نافرمان
اس کی یہ علامت ہے کہ وہ اپنے گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے. ناک پہ بیٹھی, ہاتھ مارا, سائڈ پہ ہو گئی, گناہ ہوا, ذہن سے بات گئی, بات ختم. گناہ کی بات بھول گئی, بات ختم. توبہ کا تو تصور نہیں. یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے. مومن تو اپنے گناہ کو یوں سمجھتا ہے پہاڑ گرنے لگا, نیچے آ کے مر جائے گا, دب جائے گا. قسم ہے اللہ کی, رسول اللہ کے منبر پر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں, پہاڑ کے نیچے آ کے دب جانا, مر جانا بہت معمولی ہے, بغیر توبہ کے مر جانا بہت بڑی بات ہے. پتھر کے نیچے آ کے مر جاؤ گے پھر بھی میں یا آپ, واللہ یہ بڑا آسان معاملہ ہے, آگے اپنے عملوں پہ اٹھایا جائے گا. لیکن گناہ میرے اعمال نامے میں لکھا ہوا ہے, اس حال میں مر گیا بغیر توبہ کے, ایسی زندگی میں اس گناہ کو بھگتنا پڑے گا جو کہ زندگی ختم ہی نہیں ہونی. پلٹنے میں دیر نہ کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور بھائیوں, کبھی بھی مت سمجھنا میں بہت بڑا گناہ گار ہو گیا ہوں, اب میں معاف نہیں ہو سکتا. یہ تصور نہ رکھنا اپنے ذہنوں میں. جتنی جلدی رب کی طرف پلٹنے میں کرو گے, اللہ کی قسم رب اتنی جلدی پلٹتا ہے اپنے بندے کی طرف. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تقربت الیہ ذراعا. جتنی جلدی پلٹتا ہوں اتنی جلدی نہیں رب آتا, اس سے زیادہ. فرمایا اگر میرا بندہ توبہ کر کے میری طرف قریب ہوتا ہے, ایک بلشت, ایک گٹھ, میں پورا ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا. ایک ہاتھ میرے قریب ہو, میں دونوں ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي, یہ چل کے آئے, أَتَيْتُهُ ہرولا, میں رب دوڑ کے اس کے پاس آتا ہوں. معافی مانگ, میرے ساتھ تعلق درست کر, میں دوستی لگانے کو تیار ہوں. تو منانے کی کوشش کر, میں پہلے ہی راضی ہونے کو تیار ہوں. واللہ میں ایک حدیث سناتا ہوں, اپنے رب پر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ میرا رب اتنا کریم ہے, اور میں اپنے رب کے متعلق اس قدر بدگمان, اور اب اس کریم رب سے اتنا دور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ابن آدم, او آدم کے بیٹے, لو بلغت ذنوبک عنان السماء, اگر تیرے گناہ آسمانوں کی چوٹیوں تک پہنچ جائیں, اتنے گناہ کر تو تیرے گناہ آسمان, یہ خلا بہت بڑا ہے, اتنے گناہ لے کے آئے کہ آسمان کی چوٹیوں کو تیرے گناہ پر پہنچ جائیں. ثم استغفرتنی, اتنا جملہ کہ اللہ غلطی ہو گئی. اللہ پتہ ہے کیا الفاظ فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں, غفرت لک ولا ابالی, میں تجھے معاف کر دوں گا, مجھے کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہا میں تجھے معاف کر دوں گا, کہا تجھے معاف کروں گا, مجھے کسی کی پرواہ نہیں کہ مجھے کوئی کہے کہ کیوں معاف کیا تو نے, مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا. ولا ابالی, معافی مانگ, آسمانوں جتنے گناہ لے کے آ. اللہ کہتے ہیں, لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اگر زمین کو بھر کے لے کے آئے گا خطاؤں کے ساتھ, اتیت بقرابها مغفرہ, میں زمین بھر کے مغفرت تیرے پاس لے کے آؤں گا. کیا وہ بندہ بدبخت نہیں ہے؟ کیا اس بندے کے لیے حق نہیں بنتا کہ جبریل اس کے حق میں بد دعا کرے؟ جو بندہ اتنے رحیم رب سے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اپنے گناہوں کو, صرف یہ کہ رو کے آنکھوں سے آنسو آئے, گناہوں کا اعتراف کرے, آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کر لے, اللہ نہیں کروں گا, بس نہیں کروں گا, اتنا کہے اللہ آئندہ نہیں کروں گا, پکا وعدہ کر لے دل سے. رب دلوں کی کیفیت ضرور جانتا ہے. وہ رب اتنا کہنے پر معاف کر دے, اس کو پھر بھی زحمت نہ ہو, سارا رمضان گزر جائے, کیا اس بدبخت کا حق نہیں بنتا کہ رب اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جبریل اس کے متعلق ہے, اللہ اس بندے کو ذلیل و رسوا کر دے, اس کا ذلیل و رسوا ہونا بنتا نہیں؟
ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان میں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ تعالی ہماری ان معافیوں کو قبول فرما لے۔ رمضان جائے تو ہم ایسے ہو جائیں گویا آج ہماری ماؤں نے ہمیں جنم دیا، گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے۔ رب قادر ہے، رب معاف کرنے پہ قادر ہے۔ میرے بھائیوں، جس حالت میں رب کے ساتھ آپ کسی سے ملاقات کرنے جاتے ہو، اپنے عزیزوں سے، دوستوں سے، کسی سے بھی ملاقات کرنے جاتے ہو، تو کس حال میں ملنا پسند کرتے ہو؟ میں یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے یہ چاہت ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا لباس ہو، میں خوبصورت سے خوبصورت آپ کو نظر آؤں، آپ کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص نے اللہ کے پاس جانا ہے، ایمان ہے؟ ہر شخص نے اکیلے اکیلے فردن رب کے ساتھ کلام کرنا ہے، ایمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو فَإِنَّهُ يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ، ہر بندہ رب کے سامنے اسی حال میں پیش کیا جائے گا جس حال میں موت آئی ہے، فوت ہوا ہے۔ جیسے مرا ہے ایسے ہی اٹھا کے رب کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ سو اپنی ہر وقت ایسی حالت بنا کے رکھیں جس حالت میں رب کے سامنے جانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص حج میں تھا، حج کر رہا تھا، سواری سے گرا، فوت ہو گیا، گردن اس کی مڑ گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو جو ہے نا وہ خوشبو وغیرہ جو ہے نا نہ لگاؤ، اور اس کے سر کو کھلا چھوڑو جس طرح حاجی ہوتے ہیں، اسی طرح اس کو دفن کر دو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُحِلُّ، فرمایا قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا، تلبیہ کہہ رہے ہوگا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ جس حالت میں فوت ہوا اس حالت میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اب ذرا میں اور آپ تصور کریں اپنی روزمرہ زندگی کی کہ میری حالت کیسی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیوں، میں غیر محرموں کو دیکھ رہا ہوں، فلمیں دیکھ رہا ہوں، موت آ جائے، رب کے فرشتے قیامت کو اٹھا کے ویسے ہی کھڑا کر دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو موت آ جائے، چہرے پہ نبی کی سنت نہ ہو، اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں، ادھر نبی کھڑے ہوں، داڑیاں سجی ہیں، ادھر سارے نبی کے امتی کھڑے ہوں، داڑیاں سجی ہیں، اور میں کھڑا ہوں کن کی شکل میں؟ سوچ لیں۔ ہر شخص کو اللہ کے سامنے اسی طرح پیش کیا جائے گا جس طرح فوت ہوا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فوت ہوں، میرے چہرے پر نبی کی سنت ہی نہ ہو، اور رب کے سامنے اسی حال میں اٹھا کے پیش کر دیا جاؤں۔ جب پیش کیا کروں سامنے رسول اللہ ہوں، چہرے پر داڑھی سجی ہو، منہ کیا دکھاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت آئے اور میں سفر حرام کی طرف کر رہا ہوں، ناجائز کام کی طرف کر رہا ہوں، اسی حال میں موت آ جائے، رب اسی طرح رب کے سامنے مجھے پیش کر دیا جائے۔ بری مجلس لگا کے بیٹھا ہوں اور اسی طرح میری موت آ جائے اور اس مجلس کے اندر ہی پوری مجلس کو رب کے سامنے پیش کر دیا جائے، کیا منہ دکھاؤں گا رب کو؟ اللہ اکبر۔ اور وہ نوجوان، ان کو غور کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو فحش مواد دیکھتے ہوئے رب کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ بہت یہ بیماری ہمارے اندر عام ہو گئی۔ تو جس حال میں اللہ کے سامنے جانا چاہتے ہیں، ہر وقت اپنے آپ کو اس حال کے لیے تیار کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔